ایک بھائی نے کہا حضرت نماز کے فرائض کتنے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائی. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ شرائط نماز کتنے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ شرائط نماز جو ہے وہ 6 ہیں, لیکن فرائض نماز جو ہے وہ 7 ہیں. اب وہ کیا کیا ہیں 7, یہ آپ سن لیں, ویڈیو کو آخر تک دیکھیں, اچھی لگے دوسروں تک بھی پہنچائیں. بہت بڑی غلطی کرتے ہو آپ نماز میں. اگر آپ نے اس طرح کی غلطی کی تو آپ پوری زندگی پڑھتے رہو گے, نماز نہیں ہوگی. کیونکہ نماز کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں, تو فرائض میں اس کا شمار ہے, شرائط میں بھی ہے, فرائض میں بھی ہے. تو اس کا کہنا تکبیر کا فرض ہے. امام ہو, مقتدی ہو, تنہا پڑھ رہے ہو یا امام صاحب کے پیچھے ہو. امام صاحب کے پیچھے ہو تو اس میں آپ کو اور زیادہ احتیاط کرنا ہے, کیونکہ ایسا ہوتا نا کہ ابھی امام صاحب اللہ تکبیر کو کھینچ ہی رہے تھے اور یہ پیچھے سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دیتا ہے. اگر امام سے پہلے آپ نے نیت باندھ لی, تکبیر تحریمہ امام سے پہلے کہہ لی, تو آپ کی نماز ابھی شروع نہیں ہوگی, نہ آپ جماعت میں شامل ہو جب تک کہ امام کی اقتدا نہ ہو. امام سے پہلے آپ تکبیر نہ کہو, امام کی اقتدا میں آپ تکبیر کہو گے. امام صاحب پہلے کہیں اس کے بعد, کیونکہ دیکھیے ماہ رمضان المبارک میں جب تراویح کا موقع ہوتا ہے نا, تو بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ تکبیر کہتے بھی نہیں ہیں اور بہت سے امام سے پہلے تکبیر باندھ لیتے ہیں, غفلت میں ہیں. آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی تو پھر نماز کا ثواب آپ کو کہاں سے ملے گا. آپ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ امام سے پہلے, جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہو تو امام سے پہلے آگے بھی تکبیر نہ ہو. کوئی سی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہو, چاہے نماز تراویح کیوں نہ پڑھ رہے ہو آپ. دوسری چیز غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب تکبیر کا نمبر آتا ہے تو لاپرواہی کر جاتے ہیں, کہتے نہیں ہیں. میرے بھائی تنہا پڑھو آپ اپنی نماز یا امام صاحب کے پیچھے پڑھو, اس تکبیر کا کہنا آپ پر فرض ہے, آپ کو کہنا ضروری ہے. آپ نہیں کہو گے اور اپنی زبان سے نہیں بولو گے اتنی زور سے کہ آپ کے کان سن لیں. اگر کوئی شور و شرابہ نہیں ہے, کوئی شور و شرابہ ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے تو آواز آپ کو نہیں آئے گی, وہ الگ بات ہے. لیکن زبان سے آپ کہو گے زور سے اتنی کہ کان سنیں اللہ اکبر, تو آپ کی نماز شروع ہوگی, کیونکہ اس تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے, یہ فرض ہے. اور آپ اس کو نہیں کہہ رہے تو نماز شروع کیسے ہوگی؟ آپ تنہا ہو, اگر آپ ایسے ہی کہہ کے باندھ لو گے کہ دل میں اللہ اکبر کہہ دی تو نماز اسٹارٹ نہیں ہوگی, یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ کومنٹس کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا, کہتے ہیں کہ وہ اللہ سب قبول کرنے والا. اللہ بالکل قبول کرنے والا ہے, وہ بالکل دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تو اپنے بندے کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے. لیکن یہ قانون بھی تو اللہ نے بنایا ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, تو اس کو فالو کون کرے گا, عمل کون کرے گا؟ یہ تمہاری بہت بڑی گمراہیت ہے, یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ سب قبول کر لے گا, جیسی الٹی سیدھی جاؤ پڑھتے رہو. دیکھو بھیا اللہ کی قدرت ہے, اگر وہ بخشے تو بس ایک نقطے پہ آپ کو بخش دے, اور اگر وہ پکڑے تو ایک نقطے پہ آپ کو پکڑ لے. ان بطش ربک لشدید, بے شک میرے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے. تو جو قانون ہے, جو اصول ہیں نماز کے, اسے ہمیں سیکھنا ہے. جو فرض ہیں انہیں ہمیں ادا کرنا ہے, بغیر اس کے ہم نہیں کر پائیں گے. تو تکبیر اپنی زبان سے آپ کہیں اور امام سے پہلے نہ کہیں. تنہا ہیں تو آپ کہیں تو زور سے کہیں, اتنی کہ کان آپ کے کان سن لیں. تو یہ پہلا فرض ہے نماز کا. اب آپ کی نماز اسٹارٹ ہو چکی ہے. دوسرا فرض جو ہے وہ قیام ہے. قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. آج کل میں نے مسجدوں میں یہ دیکھا ہے کہ کرسیاں بہت نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں جگہ جگہ بہت سے لوگ کیا کرسیاں رکھے ہوئے ہیں, اور وہ نماز کرسی پہ پڑھتے ہیں, اور ان کو مسئلہ بھی پتہ نہیں ہے. اگر ان کو کوئی مجبوری ہے, چلیے ٹانگ میں درد ہے یا وہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ قیام کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو ان کو قیام کرنا پڑے گا. جن نمازوں کے لیے قیام فرض ہے اس میں ان کو قیام کرنا ہی پڑے گا. لیکن وہ پہلے کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے, جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ اللہ اکبر کہہ کے بس بیٹھے بیٹھے نماز شروع کر دی. ارے 15 منٹ 20 منٹ آپ جب باہر کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہو تو یہاں قیام 2 منٹ یا 3 منٹ کا نہیں کر سکتے ہو. تو جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا کسی اور انداز میں بیٹھ کر مجبوری کے تحت وہ پڑھنے لگتے ہیں بغیر کسی عذر شرعی کے, تو وہ یاد رکھ لیں, آپ جب نماز میں شامل ہوں گے تو تکبیر کہیں گے کھڑے ہو کر. اگر کوئی فرض نماز جیسے ظہر کی پڑھ رہا ہے اور وہ امام صاحب کے ساتھ ہے اور کرسی پر بیٹھ جائے جا کر, اور وہ بیٹھ کر ہی تکبیر کہہ رہا ہے, اتنی قدرت وہ رکھتا ہے کہ کھڑے ہو کے تکبیر کہہ سکتا ہے, اور وہ جب تک قرات ہو قرات میں شامل ہو سکتا ہے, تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ قیام وہ چھوڑ رہا ہے جبکہ اس کے پاس عذر شرعی نہیں ہے.
उज़्र शरई तो यह है कि उससे खड़ा नहीं होया जा रहा या वो बिल्कुल माजूर हो चुका है कि वो खड़ा होने की कंडीशन में नहीं है, तो एक अलग बात है। एक बंदा वो है जो मस्जिद चल के आ रहा है फिर वो बैठ के नमाज पढ़ रहा है, तो ये गलत है। क़याम आप करें, ये अलग बात है कि फिर आप उठ नहीं पा रहे हो सजदे के बाद तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन क़याम आपको करना पड़ेगा। तकबीर तहरीमा, तकबीर ऊला आपको खड़े होकर कहना ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। इस बात का आप खास ख्याल रखें, इसमें लोग बहुत ज़्यादा गलती किया करते हैं। तो ये दो फ़र्ज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है, तकबीर तहरीमा और क़याम। तो इसमें गलती ना करें, बैठकर बगैर उज़्र शरई के आप ना पढ़ें नमाज। अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपकी गलती होगी। और एक मसला और तकबीर तहरीमा के ताल्लुक से मैं आपको बता देता हूं। हम देखते हैं कि जब हम मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि दौड़ कर आते हैं, वो चाहते हैं कि रुकू हमें मिल जाए, तो वो रुकू में शामिल तो होना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अल्लाह अकबर भी नहीं कहते, रुकू में चले जाते हैं, या बहुत जल्दी कहा अल्लाह और अकबर जो है वो घुटनों पर हाथ पहुंच चुके हैं तब निकलता है जबान से, तब भी आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। क़याम भी फर्ज है, क़याम क्या है, फर्ज है। तो आप क़याम करें, अल्लाह अकबर पूरी तकबीर पढ़ें, फिर आप रुकू में जाएं अगर आपको वो रुकू मिल जाता है तो, और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो रकात आपकी निकल चुकी है। लेकिन अब ऐसा भी ना करें, मैंने देखा बहुत से लोग खड़े रहते हैं कि चलो रुकू तो चला गया, आप सजदों में शामिल हो जाएं, अल्लाह उसका सवाब अता फरमाएगा, लेकिन वो रकात आपकी निकल चुकी है, क्योंकि जो रुकू फर्ज था वो इमाम साहब अदा कर चुके थे, आपका वो फर्ज छूट चुका था, तो ये समझ लो वो रकात आपकी छूट चुकी थी। लेकिन जब तकबीर कहेंगे तो आप क़याम जब करेंगे खड़े होकर, तब अल्लाह अकबर इत्मीनान से कह के तब रुकू करें। पहले ना करें कि बस रकात मिल जाए तो उसके चक्कर में आपका क़याम भी गया, तकबीर तहरीमा भी चली गई। तो इस मसले को आप छोटा ना समझें, गौर व फिक्र करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने 2 फर्जों के बारे में बताया, 5 बाकी है। इंशाअल्लाह आगे मैं आपको इसके बारे में तफसीलन इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा।